جس طرح پہلے کامیار آئرہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ہر امتحان سے گزرا پھر بھی ناکام رہا، اس دفعہ باری آئرہ کی ہے۔ آئرہ کامیار سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ہر امتحان سے گزرنے والی ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ آئرہ ناکام رہتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا ہے جہاں محبت، ضد، انا اور پچھتاوا سب ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 22 میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا پہلو کامیار کی ذہنی حالت تھی، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور خود سے بھی ناراض۔ اس کیفیت کو دکھانے کے لیے ڈرامے میں جو حالات سامنے آئے وہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ کامیار اب جذباتی طور پر کنٹرول میں نہیں رہا۔ اس کا حادثہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ اس کے اندر چلنے والی جنگ کا نتیجہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک بھٹکا ہوا کامیار جب آئرہ کے لیے خود کو تبدیل کر چکا تھا، ایک بہتر انسان بن چکا تھا، تو کامیار خود بھی اپنی اس شخصیت کو انجوائے کرنے لگا تھا۔ لیکن جس طرح آئرہ نے کامیار پر بھروسہ نہیں کیا، کامیار کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہر امتحان میں ٹاپ کرنے کے بعد بھی ناکام رہا۔ اب وہ واپس وہی کامیار بننے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی بے چین رہتا ہے اور بہتر انسان اب وہ بننا نہیں چاہتا۔ اسی کشمکش میں کامیار جب بہت زیادہ ڈرنکنگ کرتا ہے، آئرہ کے خیالوں میں اور اپنی الجھنوں میں اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور اچانک اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کامیار کو کریٹیکل حالت میں جب ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر جس طرح سے اس کے ماں باپ پہنچنے کے بعد بھی آپس میں لڑتے ہیں، وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ دادی کو تو شدید افسوس ہوتا ہے کہ بیٹا اندر آپریشن تھیٹر میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور دونوں میاں بیوی ہمیشہ کی طرح باہر آپس میں لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اس موقع پر دادی جس طرح سے انہیں سنا دیتی ہیں کہ یہ سب تم دونوں کی ہی وجہ سے ہوا ہے، لگتا یہی ہے کہ کامیار کے پیرنٹس کو ندامت بھی ہوتی ہے اور احساس بھی، جبکہ دوسری طرف جب کامیار کے حادثے کی خبر آئرہ کو ملتی ہے تو اس کا رد عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ چاہے جتنا بھی انکار کر لے، کامیار اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکا ہے۔ ہسپتال میں اس کی بے چینی، آنسو اور دادی کو دیکھ کر بکھر جانا سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آئرہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ کیوں اتنی شدت سے درد محسوس کر رہی ہے۔ دادی کا کردار یہاں ایک بار پھر مضبوط نظر آتا ہے۔ وہ آئرہ کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ کامیار جتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، اس کی محبت سچی ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اور اس حال تک پہنچنے کی ایک بڑی وجہ آئرہ سے دوری ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آئرہ کے اندر ایک فیصلہ جنم لیتا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ آئرہ سوچ چکی ہے کہ اب وہ ہر طرح سے کامیار کا بھروسہ جیتنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جس طرح پہلے کامیار آئرہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ہر کڑے امتحان سے گزرا، اب آئرہ بھی ہر کڑے امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف کامیار جیسے ہوش میں آتا ہے تو اسے سب سے پہلا خیال ہی آئرہ کا آتا ہے، لیکن اس کا دل کہتا ہے کہ مجھے آئرہ سے شدید نفرت ہے۔ کامیار کا رویہ مزید سخت ہو جاتا ہے، وہ خود کو بدلا ہوا ماننے سے انکار کرتا ہے اور آئرہ کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ غصہ دراصل محبت کا وہ رخ ہے جو پچھتاوے میں بدل چکا ہے۔ آئرہ جب کامیار سے ملنے جاتی ہے تو اس کی سرد مہری نظریں چرانا اور بات نہ کرنا آئرہ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اب کامیار کی وجہ سے آئرہ کی اپنی جو حالت ہو چکی ہے، آئرہ کے ماں باپ کی تشویش بھی قابل غور ہے، خاص طور پر والد کا یہ کہنا کہ جس راستے پر چند قدم چل کر اتنی تکلیف ہو، شاید وہ راستہ بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آئرہ اب اس موڑ سے واپس نہیں جا سکتی۔ تو لگتا یہی ہے کہ کامیار جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگا تو بس خود کو کمرے میں بند کر لے گا اور مکمل خاموش ہو جائے گا۔ آئرہ بار بار کامیار سے ملنے کی کوشش کرے گی، اسے کال کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کامیار آئرہ کو اپنے موبائل سے تمام سوشل میڈیا سے بلاک کر دے گا اور آئرہ کے گھر آنے پر بھی اس سے ملنے سے صاف انکار کر دے گا۔
آئرا کو ایک لمحے کے لیے یہی لگے گا کہ شاید کامیار سچ میں اس سے نفرت کرنے لگا ہے، لیکن آئرا کی دوست اور کامیار کی دادی دونوں آئرا سے کہیں گی کہ جو کچھ کامیار کر رہا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کامیار ابھی بھی تم سے شدید محبت کرتا ہے، اسی لیے تو تمہیں مکمل طور پہ اوائڈ کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ تم سے بات کرے گا، تمہارے سامنے آئے گا تو زیادہ دیر خود کو روک نہیں پائے گا۔ اب لگتا یہی ہے کہ آئرا کسی طرح سے کامیار تک یہ پیغام پہنچائے گی، ہو سکتا ہے اپنی دوست کے تھرو یا پھر دادی کے تھرو، کہ وہ کامیار سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کامیار شادی سے صاف انکار کر دے گا۔ یہ سن کے آئرا کا دل بری طرح سے ٹوٹے گا اور وہ فیصلہ کرے گی کہ اب اسے مزید یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ سے کہے گی کہ میں اسپیشلائزیشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں، کیونکہ یہاں رہوں گی تو کامیار سے ملنے کی کوشش اور اس سے رابطہ کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤں گی، اسی لیے کامیار سے بہت دور جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ ہاں البتہ میرے دل میں کامیار کی یادیں ہمیشہ رہیں گی اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ دوسری طرف کامیار کو جب پتہ چلے گا کہ آئرا آؤٹ آف کنٹری جانے والی ہے تو کامیار کو یوں محسوس ہوگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایسے میں دادی کامیار کو سمجھائیں گی کہ جو کچھ آئرا نے کیا تھا وہ رد عمل فطری تھا، ظاہر ہے کہ اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ تمہاری وہ ویڈیو فیک ہے۔ تم خود سوچو کہ اگر تم آئرا کی جگہ پر ہوتے اور وہ ویڈیو سچی ہوتی تو کیا تمہارا وہی رد عمل نہ ہوتا جو آئرا کا تھا؟ ایسے میں کامیار ایک بار پھر دادی سے وہی سوال کرے گا کہ آئرا کو مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، تو دادی کامیار سے کہیں گی اسی بات کی سزا آئرا خود کو دے رہی ہے کہ اس نے تم پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا، اس نے ساری زندگی تنہا رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، اور کامیار کو ریئلائز کروائیں گی کہ وہ خود بھی تو آئرا کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے کامیار کو جا کے آئرا کو روک لینا چاہیے۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ کامیار مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے کے ڈائریکٹ آئرا کے گھر پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ آئرا اپنی فلائٹ پکڑے، اور آئرا کا بھائی کامیار کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگا اور پوچھے گا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، جس پہ کامیار کہے گا کہ نکاح کرنے، تو آئرا کا بھائی حیران ہو کر پوچھے گا نکاح کس سے، تو کامیار کہے گا کہ ظاہر ہے کہ تم سے تو نہیں ہو سکتا، تمہاری بہن آئرا سے، اور پھر آئرا سے گلہ کرے گا کہ تم تو اتنی جلدی ہار مان گئیں، یاد ہے جب میں نے تم پہ اپنی محبت ثابت کرنی تھی تو میں نے ہار نہیں مانی تھی، اسی طرح تمہیں بھی ہار نہیں ماننی چاہیے تھی۔ خیر یہ سب تو ہمارا ریویو ہے، ڈرامے کی سٹوری اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے ناظرین کیا لگتا ہے کہ کامیار اور آئرا کو ملانے میں سب سے اہم کردار کون ادا کرنے والا ہے، دادی یا پھر آئرا کے فادر؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔